السلام علیکم، کسان مددگار ہفتہ وار نیوز بلیٹن میں خوش آمدید۔ میاں والی میں حکومت کی طرف سے کسانوں کو لیزر لینڈ لیولنگ مشین بذریعہ قراندازی ملنا شروع ہو چکی ہے۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے ٹیوب ویل صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ کی سہولت کا اعلان کر دیا۔ 25 کلو واٹ تک نیٹ میٹرنگ کے لیے نیپرا کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹیوب ویل صارفین نیٹ میٹرنگ کی سہولت حاصل کرتے ہوئے فیسکو کو بجلی فراہم کر کے اپنے بلوں میں نمایاں کمی لا سکتے ہیں۔ پشاور سے ہمارے نمائندے کے مطابق رواں ہفتے درجہ حرارت 38 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ موسم میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اثر گندم کی فصل پر بھی پڑا ہے۔ کچھ علاقوں میں گندم کی فصل پکنے کے قریب ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں گندم کی فصل دانہ بننے کے آخری مراحل میں ہے اور سٹے پیلے ہو رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں کسان کسی بھی قسم کے اسپرے سے گریز کریں۔ جھنگ میں اس ہفتے درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری رہے گا، جبکہ گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ گندم پک کر تیار ہے اور کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ چنے کی فصل کاٹنے کے بعد چنے نکالنے کے لیے تھریشنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ کچھ علاقوں میں پیچیدہ سبزی جیسے کہ سبز مرچ، کدو، کریلا، بھنڈی، توری، بینگن کی کاشت شروع ہو چکی ہے۔ ملتان میں رواں ہفتے درجہ حرارت 43 سے 44 ڈگری رہے گا۔ بیشتر علاقوں خصوصاً تھل مظفر گڑھ میں گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ تھل کے علاقے میں تل کی کاشت کی تیاری بھی شروع ہے، جو کہ 15 مئی تک مکمل ہو جائے گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ موسم گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس ہفتے درجہ حرارت 42 سے 44 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ گندم کی فصل کی کٹائی 2 سے 3 روز میں متوقع ہے۔ چقندر کا سیزن بھی مڈ اپریل تک سٹارٹ ہو جائے گا۔ ہمارے نمائندے نے سنگر شریف چشمہ روڈ میں موجود ایک لیمو کے باغ کا دورہ کیا۔ یہ گاؤں لیمو کے باغات کے لیے خصوصاً جانا جاتا ہے، جہاں کثیر تعداد میں لیمو کراچی بھیجنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ میاں والی میں اس ہفتے درجہ حرارت 41 سے 44 ڈگری رہے گا۔ میاں والی کے کچھ علاقوں میں گندم کی کٹائی جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے کسانوں کو لیزر لینڈ لیولنگ مشین بذریعہ قراندازی بھی ملنا شروع ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔